وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، کرونا وائرس کا یہ پورا فتنہ آگے چل کر کیا خطرناک صورتحال اختیار کرنے والا ہے، اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل حدیث کا مطالعہ کافی اہم ہے، جس میں اس فتنے کے رونما ہونے کے بعد یعنی زمین پر ایک اور خطرناک مظہر یعنی ظلم اور جبر کے بڑے پیمانے پر بڑھ جانے کی پیشن گوئی کی ہے. لہٰذا کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فتنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، غور سے سنو، بے شک تم پر سب سے زیادہ خوفناک فتنہ میرے نزدیک وہ فتنہ ہے جو اندھا اور تاریک ہوگا. اس کا ہنگامہ خاص ہوگا مگر اس کی آزمائش عام ہوگی. وہ فتنہ اس تک پہنچے گا جو اس کو دیکھے گا اور اس سے چوک جائے گا جو اس سے آنکھیں بند کرے گا. اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. اور پھر سب سے پہلے اس فتنے کی میان توڑنے والا اور اس فتنے کی طاقت کو فروغ کرنے والا اور اس فتنے کو اکھاڑنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس حدیث میں اس عظیم فتنے کے متعلق بعض اہم نقاط بیان کیے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں. نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ فتنہ مسلمانوں پر واقع ہونے والا سب سے خوفناک فتنہ ہوگا. نمبر 2، اس فتنے میں مخصوص لوگ ہی مبتلا ہوں گے مگر اس کی آزمائش سب کے لیے ہوگی، یعنی کہ یہ وائرس ہر کسی کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ ایک مخصوص طبقے کو ہی لاحق ہوگا، مگر اس کے خوف سے سارے ہی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوں گے. لہٰذا حدیث کے اگلے ٹکڑے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ اسی کو لاحق ہوگا جو اس سے تعامل کرے گا اور اس سے رابطے میں آئے گا، اور جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ لاحق نہیں ہوگا. نمبر 3، اس فتنے کی آڑ لے کر اہل باطل اہل حق پر غالب آ جائیں گے اور ہر جگہ ظلم و ستم عام ہو جائے گا. اس ظلم و ستم کی بعض شکلیں قومی و بین الاقوامی سطح پر پہلے ہی رونما ہو چکی ہیں اور اس کی آڑ لے کر ہمارے ملک میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آگے یہ ظلم و ستم قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیا صورت اختیار کر جائے گا اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے. البتہ اس کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ دنیا کو اب ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے. لہٰذا امریکہ کے ایک بڑے یہودی تھنک ٹینک ہینری کسنجر نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا کے بعد کی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل مختلف ہوگی. لہٰذا دنیا ایک نئے عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے لیے سب کو تیار رہنا چاہیے. ایک ایسے وقت میں جبکہ کرونا وائرس سے کروڑوں انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہے یا ہو چکے ہوں گے اور کروڑوں بھوک مری اور افلاس سے ہلاک ہو چکے ہوں گے. ایک طرف دنیا بھر کی معیشتیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہوں گی اور دوسری طرف دنیا کرونا وائرس کی ویکسین کو ترس رہی ہوگی. تو اس نئے عالمی نظام کے خد و خال کیا ہوں گے اور ملکوں اور حکومتوں کا استحصال کس طرح کیا جائے گا، اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فتنے سے پناہ مانگنا. بہرحال یہ فتنہ جسے احادیث میں اندھا اور تاریک کہا گیا ہے اور اس کے وقوع کے ایام کو ایام حرج یا ایام قتل سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو احادیث میں انسانی تاریخ کا ایک بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء نے جس طرح دجالی فتنے سے پناہ مانگی تھی، اسی طرح بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام حرج سے بھی پناہ مانگی تھی. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایام حرج ہوں گے، لہٰذا ہم ان ایام سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور تم ان سے خبردار رہنا.
یہ فتنہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث جس پر ہم بحث کر چکے ہیں، اس میں بعض مزید حقائق بیان کیے گئے ہیں جو کافی اہم ہیں، لہٰذا اس حدیث کے آخری فقرے حسب ذیل ہیں۔ اس فتنے سے وہی بچ پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا۔ یہ فتنہ 12 سال تک رہے گا، پھر جب یہ دور ہوگا تو دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لوگوں میں بڑی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ ہر 9 میں سے 7 افراد مار دیے جائیں گے۔ حدیث کے اس فقرے میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس سے وہی شخص محفوظ رہے گا جو اس شخص کے مانند اللہ رب العزت سے دعا اور آوازاری کرے جو غرق ہو رہا ہو، یعنی غرق ہونے والے شخص کے پاس جس طرح دعا کے علاوہ بچنے کا کوئی اور چارہ موجود نہیں رہتا، بالکل اسی طرح اس فتنے سے بھی انسان کو اللہ رب العزت سے صرف دعا اور گریہ وزاری کے اور کوئی شے بچا نہیں سکتی۔ اس حدیث میں آگے کہا گیا ہے کہ یہ عظیم آزمائش 12 سالوں تک جاری رہے گی۔ 12 سال کا لفظ صرف اسی ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اور کسی بھی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ویسے بھی اس بیماری کو شروع ہوئے اب تک 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی ویکسین کو دریافت کرنے کے لیے کم از کم 18 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور پھر ویکسین تیار ہونے کے بعد دنیا کے ہر شخص کو یہ ویکسین مہیا کروانے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس طرح نوع انسانی کو کرونا وائرس سے جلد چھٹکارا ملنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تو اپنے حالیہ بیان میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب یہ وائرس کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث کے آخر میں کہا گیا ہے کہ جب اس آزمائش کا دور ختم ہوگا تو مشرق وسطی میں ایک عظیم جنگ کا آغاز ہو چکا ہوگا جس میں بڑے پیمانے پر افراد مارے جائیں گے۔ اس سلسلے میں احادیث کے تطبیقی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کے ظاہر ہونے کے ساتھ قیامت کے آخری دور کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ احادیث کے مطابق جب اس زمن میں حالات بدترین شکل اختیار کر جائیں گے تو ایسے ہی وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔